میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے ہونے کیا جا رہا ہے، تبصروں، تجزیوں اور مشوروں کو چھوڑیں۔ آئیے آج جانیں کہ فیصلہ ساز مستقبل کے تانے بانے کس طرح بن رہے ہیں، ان کی سوچ، اندازے اور تخمینے کیا ہیں۔ یہ سارا کچھ جاننے کے بعد آخر میں جائزہ لیں گے کہ ان کے اندازے اور سیاسی فیصلے کتنے درست ہیں اور ان سے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ جان لیں کہ یہ طے ہے کہ الیکشن جنوری نہیں تو فروری میں ضرور انعقاد پذیر ہوں گے۔ کوئی حادثہ یا انہونی نہ ہوئی تو یہ بھی واضح ہے کہ کھلاڑی خان الیکشن کے دوران جیل میں ہوں گے اور الیکشن سے پہلے ہی نائل بھی قرار دیے جا چکے ہوں گے۔ اعلیٰ سطح پر یہ اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ آئندہ پارلیمان ہنگ ہوگی، کسی بھی جماعت کو قطعی اکثریت حاصل نہیں ہوگی، سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت کو وزارت عظمیٰ ملے گی اور دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کو ملک کی صدارت ملے گی۔ ذرائع کے مطابق تخمینہ یہ لگایا گیا ہے کہ نونی 75 سے 80 سیٹیں جیتیں گے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی 60 سے 65 نشستیں حاصل کر لے گی۔ جب اس تخمینے کے حوالے سے کریدا گیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ نونی وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے، تو جواب دیا گیا کہ نون اور جیالوں میں نشستوں کا کم ہی فرق ہوگا۔ سوال کیا گیا کہ جیالوں کی اندرون سندھ سے 40 نشستوں کی بات تو عقلی طور پر سمجھ آتی ہے، باقی 25 نشستیں وہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو جواب آیا کراچی بھی تو خالی پڑا ہے، جیالے 8 سے 10 نشستیں کراچی سے لے جائیں گے۔ نونیوں اور جیالوں میں بڑھتی ہوئی خلیج کے حوالے سے بھی معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ جیالوں کی جارحانہ گولہ باری کے بعد نونیوں نے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سے پینگیں بڑھانی شروع کر دی تھی، مگر لگتا ہے کہ نونیوں اور جیالوں کے درمیان سیز فائر کرا دی جائے گی۔ پنجاب اور سندھ کی نگران حکومتیں یہ ٹکراؤ نہیں چاہتی۔ آئندہ الیکشن کے حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جلد از جلد الیکشن ہو۔ ایک مغربی سفارتکار کے مطابق الیکشن جیسے بھی ہوئے وہ پاکستان کو آگے ہی لے کر جائیں گے، اس لیے مغربی دنیا الیکشن جیسے بھی ہوئے ان کو قبول کر لے گی۔ لیجئے اور بھی سنیے۔ جیسے جیسے نونیوں کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ انہیں اقتدار ملنے والا ہے، ویسے ویسے ان کے انداز و اطوار اور ان کا لہجہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے لیڈر اور ترجمان جو برسوں تک جمہوری راگ الاپتے رہے تھے، یکا یک ریاستی بیانیے کے اسیر ہو گئے ہیں، مصالحت کی بات کرنے والوں پر ناراض ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اپنی ہی سابقہ حلیف پیپلز پارٹی کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ 90 کی دہائی کی طرح ایم کیو ایم اور سندھ کے انتخابی گھوڑوں سے مل کر سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف حکومت بنا سکتے ہیں۔ گویا ابھی اقتدار میں آئے بھی نہیں ہیں اور وہی پرانی سوچ پھر سے عود کر آئی ہے۔ خدا کرے نونی کچھ سیکھ سکیں ہوں اور دوبارہ سے ملک میں محاذ آرائی کی سیاست شروع نہ کر دیں۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ انصافیوں کے ساتھ بھی مفاہمت کی راہ نکالتے، مگر وہ تو الٹا اپنی ہی تادی پیپلز پارٹی پر پل پڑے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پالیسی غلط ثابت ہوئی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اور 18ویں ترمیم نے جمہوریت، پارلیمان اور سیاست کو مضبوط کیا ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں کی محاذ آرائی نے جمہوریت، پارلیمان اور سیاست کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچایا ہے۔ اوپر والوں کے تخمینے، اندازے اور سوچ جاننے کے بعد ضروری ہے کہ اس سرکاری نقشے کا تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کی سیاست اور معاشرہ تار تار ہے۔ سیاست میں تلخی اور نفرت عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹوٹے ہوئے اس معاشرے کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، تقسیم زدہ سیاست کو مفاہمت کی طرف لے جایا جائے۔ اس کام کے لیے ایک نئے نوابزدہ نصر اللہ خان کی ضرورت ہے۔ وہی تھے جو ایم آر ڈی اور اے آر ڈی کے روح رواں تھے، مگر آج کی سیاست میں ایک بھی نوابزدہ نصر اللہ نہیں۔ نفرتوں کی حد یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مفاہمت اور مصالحت کی بات کرنے والے پر نونی اور انصافی دونوں چڑھ دوڑتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کے ساتھ ساتھ اہل سیاست اور مقتدرہ کے درمیان مصالحتی فارمولے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ نون کو کٹا پھٹا اقتدار مل بھی گیا تو وہ سیاسی انتشار کے ماحول میں حکومت کیسے چلائے گی؟ مقتدرہ کے ساتھ کوئی فارمولہ طے نہ پایا تو کیا نواز شریف کاکڑ جیسا وزیر اعظم بننا قبول کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح نہ حکومت چل سکتی ہے اور نہ ہی نواز شریف ایسے بے اختیار وزیر اعظم بننا چاہیں گے۔ پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے 2 چارٹر ضروری ہے، ایک سیاستدانوں کے درمیان اور دوسرا اہل سیاست اور مقتدرہ کے درمیان۔ اس گرینڈ مفاہمت میں طے ہونا چاہیے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف دھرنے اور لانگ مارچ نہیں کریں گے، فوج سے ساز باز کر کے ایک دوسرے کو ہٹانے کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف
مقتدرہ اور عدلیہ کو بھی ماضی سے سبق سیکھنا ہوگا۔ سیاستدان فوج کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور فوج پاکستانی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ بند کر دے۔ اگر تو پاکستان کو چلانا ہے تو یہی واحد حل ہے، اور اگر ماضی و حال کی طرح چلنا ہے تو پاکستان مزید تقسیم ہوگا، معاشی ابتری مزید بڑھے گی، اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان پسماندہ افریقی ممالک کی طرح مسائلستان بن جائے گا۔ جس ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو اس کا دفاع کبھی مضبوط نہیں رہتا، کیونکہ ملک کے پاس پیسے ہی نہ ہوں تو وہ جدید جہاز، ٹینک اور اسلحہ کیسے خریدے گا، اور جب وہ یہ ماڈرن اسلحہ خرید نہیں سکے گا تو اس کی سیکیورٹی کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ اقوام عالم سے سبق سیکھ کر ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے، یہی ریاست کو چلانے کا واحد حل ہے۔